الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے، اے پیارے حبیب آپ انہیں فرما دو اگر تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے افراد تمہاری کمائی کے مال، تمہارا وہ کاروبار اور تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور تمہارے رہنے کے اچھے اچھے مکانات، بنگلے اور کوٹھیاں اگر تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہوں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، بے شک اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان نسبی رشتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کو زیادہ محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، اور ان دنیاوی چیزوں کا ذکر کیا ہے جن سے انسان زیادہ محبت کرتا ہے، اور فرمایا کہ ان رشتوں اور ان دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز اگر تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیاری ہو تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. معلوم ہوا کہ اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ اور تقاضا ہے کہ ہم ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیار اور محبت کریں. سبحان اللہ. اب اس پر آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو، خود غور کریں کیا واقعی ہمیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی راہ میں جہاد سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت ہے، یا کہ صرف یہ دعویٰ زبان کی حد تک ہے لیکن عمل ہمارا اس کے خلاف ہے؟ یقین مانو دنیا کے اندر تمام فسادات اور برائیوں اور جرائم کی
بنیادی جڑ وہ دنیا کی محبت ہے۔ رشوت کا لین دین، سود کا کاروبار، کم تولنا، جھوٹ بولنا، دھوکے فراڈ کرنا، چوری ڈکیتی کرنا اور حرام کمائی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا اور اپنے مال و اموال میں دنیا کے کاروبار میں مشغول رہ کر نمازوں سے غفلت اختیار کرنا، دنیاوی چیزوں کی خاطر لڑائی جھگڑے کرنا، قتل و غارت کرنا، گالی گلوچ کرنا، رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ دینا، دنیاوی رشتے صرف مال کی بنیاد پر قائم کرنا، بیٹی کا نکاح، بیٹے کا نکاح صرف مال کی بنیاد پر کرنا اور مالداروں سے دوستی اور غرباء اور فقراء سے دوری اختیار کرنا، یہ بہت ساری خرابیاں یہ دنیاوی مال و دولت کی محبت کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات بالکل اچھی طرح سورج کی طرح واضح اور روشن ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت، اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری سے بڑھ کر کوئی دنیاوی سعادت مندی، کوئی اخروی سعادت مندی نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس دنیا کی ساری جائیدادیں ہیں، بڑے سے بڑے عہدے ہیں، لوگ سمجھ لو کہ پوری دنیا کا وہ بادشاہ ہے، پوری دنیا اس کی ملک میں ہے، اس کے قبضے میں ہے، لیکن اگر رب کریم اس سے ناراض ہو تو بتائیں کہ یہ ساری دولتیں اور سارے عہدے اس کے کسی کام کے ہیں؟ جس کے پاس دنیا کا ایک روپیہ، ایک پیسہ بھی نہ ہو لیکن اس سے رب راضی ہو، اللہ کے رسول اس سے راضی اور خوش ہوں، بتائیں اس جیسا کوئی سعادت مند ہو سکتا ہے؟ یہ سب اب ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کر کیا رہے ہیں؟ پھر کیا ہم اطاعت پر اور محبت کے تقاضوں پر آنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے ایسے افراد ہیں جن پر حج فرض ہو چکا، کتنا مال ان کے پاس ہے، حج کے ایام کئی بار آ کر گزر گئے اور حج ان پر قرض ہے، لیکن وہ خانہ کعبہ اور وہ مدینہ پاک جس کی محبت میں ایک مسلمان کو بے قرار ہونا چاہیے اور مضطرب رہنا چاہیے اور بار بار حاضری کا آرزومند رہنا چاہیے، تو کتنے بد نصیب صرف دنیاوی مال کی محبت کی وجہ سے وہ حج یا عمرہ یا آقا کی بارگاہ میں حاضری سے وہ دور رہتے ہیں اور محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ جب حج فرض ہے تو فرض ادا کرے گا اور پھر اس کے جو فضائل ہیں وہ بھی حاصل ہوں گے۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حج اور عمرہ یہ دونوں محتاجی کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی لوہے اور سونا چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حج کرے یا عمرہ کرے دونوں چیزیں محتاجی کو بھی دور کر دیتی ہیں اور گناہوں کو بھی دور کر دیتی ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت فضائل ہیں، قدم قدم پر اس کے لیے نیکیاں ہیں، گناہوں کی معافی ہے، درجات کی بلندی ہے، اور خانہ کعبہ کی پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ وہ مقدس مقامات جو انبیاء کی اور ہمارے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہیں، خود آقا علیہ السلام کی وہ یادگار ہیں، پھر مدینہ کی حاضری، اور کتنے اس کے شرف، کتنے فضائل ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف دنیاوی مال کی محبت کی وجہ سے جتنا پیسہ صرف ہو جائے گا
لوگ حج نہیں کرتے، حج نہیں کرتے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو عمرے کرتے رہتے ہیں لیکن حج فرض وہ ان کے ذمہ باقی ہے وہ ادا نہیں کرتے، اس میں پیسہ تھوڑا لگتا ہے. حالانکہ جتنے آپ نے عمرے کیے ہیں 2-4 اتنے میں حج ہو جانا تھا. اے میرے مسلمان بھائیوں، یہ زندگی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے. ہم بہت غفلت کا شکار ہیں، یقین مانو بہت غفلت کے اندر ہے. کاش ہم قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہوتے نا، اور پھر آپ قرآن پڑھتے ہیں نماز کے اندر یا نماز کے علاوہ تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں اور ایک عجیب کیفیت بندے پہ طاری ہوتی ہے. اور اگر بندہ صحیح قرآن و سنت کا فہم رکھتا ہو تو وہ قرآن پڑھے، یقین مانو آدمی کا دل کرتا ہے کہ بس پڑھتا چلا جائے. ایسا کہ سکون ملتا ہے اور ایسی کیفیت بندے پہ طاری ہوتی ہے. لیکن ہم تو اس کو بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں. فرض نمازوں کو بھی اور فرض نمازوں کے علاوہ جب تراویح پڑھنا پڑے تو جو حالت پڑھنے والوں کی اور سننے والوں کی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. عمومی طور پر حفاظ اتنا تیز پڑھتے ہیں اور سننے والے بھی تیزی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا تیز پڑھنا وہ ہوتا ہی حرام ہے اور اس کے پڑھنے کا فائدہ نہیں، الٹا گناہ ہے. یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کوئی کہے مجھے میں بڑا عاشق رسول ہوں، مجھے آقا کی بڑی محبت ہے، لیکن نہ اس کو قرآن سے محبت ہو، نہ اس کو آقا کی حدیث سے پاک سے محبت ہو، نہ آقا کی سنت سے محبت ہو، نہ اس کا اطاعت کرنے کو جی چاہے، نہ نمازیں پڑھنے کو جی چاہے، نہ آقا کی سنت داڑھی رکھنے کو جی چاہے، نہ دیگر آقا کے فرامین پر عمل کرنے کو جی چاہے، بلکہ وہ دل میں آقا کے فرمان جب آئے تو دل میں تنگی محسوس کرے.